بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت ہشتم کا سبق نمبر 2.3 جو کہ خشیت الہی اور فکر آخرت سے متعلق ہے، اس کے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے سیرت اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خشیت الہی اور فکر آخرت کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں، خشیت الہی اور فکر آخرت کی روشنی میں اعمال صالحہ کرنے والے بن سکیں، برے عقائد، اعمال اور اخلاق رذیلہ سے بچتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کے اعمال سر انجام دے سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ان تین حاصلات تعلم کی روشنی میں ہم آج کے سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم خشیت الہی کے انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات سے متعلق آگاہی حاصل کریں گے اور خشیت الہی کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی زندگی میں خوف الہی کا پیکر تھے۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم خشیت الہی کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی روشنی میں سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام تمام کے تمام خشیت الہی کا، خوف الہی کا پیکر تھے۔ خوف خدا میں رونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑا علمی مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اس قدر آنسو بہایا کرتے تھے کہ آخری عمر میں آپ کی بینائی جاتی رہی۔ اسی طرح سے خشیت الہی کے ہماری زندگی پر کئی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ مثبت اثرات کون کون سے ہیں جو خشیت الہی کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں؟ خشیت الہی سے انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خشیت الہی کی وجہ سے انسان اور فکر آخرت کے لیے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ جو خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، اس کی وجہ سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ انسان عاجز رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان میں تکبر اسی بنا پر آتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں یہ تصور جاگزیں ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے اور انسان اس کی خشیت اپنے دل میں بسا لیتا ہے، پھر وہ عجز و انکسار کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم خشیت الہی اور فکر آخرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیں کہ ہم سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے خشیت الہی ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ بھی خشیت الہی کا ایک فائدہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی اور طلبگار ہو تو خشیت الہی بہترین معاون ہے انسان کا اس راستے میں۔ یہ تھی چند باتیں جو ہم نے تعارف کے نام سے آپ کے گوش گزار کی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور خشیت الہی اور اہل بیت اطہار اور خشیت الہی کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ آگے بڑھنے سے قبل پہلے ویڈیو کو روک دیجئے اور کمرہ جماعت میں بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً بچوں نے کمرہ جماعت میں ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس سے آپ نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں سے خشیت الہی کے واقعات کو سمجھا ہوگا اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب بڑھتے ہیں سرگرمی کی جانب، ایکٹیویٹی کی جانب۔ آج کے ہمارے لیکچر کی یہ سرگرمی ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر خشیت الہی اور فکر آخرت کے متعلق سیرت صحابہ کرام کا مطالعہ کریں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ آپ بچوں نے دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہونا ہے اور خشیت الہی اور فکر آخرت کے متعلق صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنا ہے، اور جو کتاب میں موجود جو صحابہ کرام کا ذکر ہے ان کے علاوہ چند صحابہ کرام کی شخصیات میں سے آپ نے ان دونوں پہلوؤں کو تلاش کرنا ہے اور پھر آپس میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ تو ابھی ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے اس سرگرمی کو مکمل کر لیجئے۔
خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک زندگیوں سے خشیت الہی اور فکر آخرت کے احوال و واقعات کو تلاش کیا ہوگا اور یہ عزم کیا ہوگا کہ ہم بھی ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے ہے گھر کا کام۔ تو گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خشیت الہی کے حصول کے لیے کوئی سی 5 عادات معلوم کریں اور کمرہ جماعت میں سنائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ نے اخذ کرنا ہے کہ کون کون سی ایسی عادت تھی جس سے خشیت الہی انسان میں پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ 5 عادات آپ نے والدین کی مدد سے تلاش کرنی ہے اور پھر کمرہ جماعت میں ان عادات کے بارے میں اپنے دیگر ہم جماعت طلباء کو بھی بتانا ہے۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم بڑھتے ہیں سبق کے اعادہ کی جانب۔ آج کے ہمارے سبق کا اعادہ ہے کہ آج ہم نے سیکھا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خشیت الہی کے پیکر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوف خدا میں بکثرت رویا کرتے تھے۔ خشیت الہی سے انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ خشیت الہی انسان کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ مشاہیر اسلام کی زندگیوں کا مطالعہ خشیت الہی کے حصول میں معاون ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھیں وہ چند معلومات جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔